बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डार्विनिज़म। डार्विनिज़म एक साइंटिस्ट थे, चार्ल्स डार्विन, इंग्लैंड के रहने वाले थे। उनके जो फादर थे वो फिजिशियन थे। वो पहले जो है ना वो एक किसी म्यूज़ियम में काम करते होते थे, लेकिन बाद में जैसे नेवी में मतलब वो अपॉइंट हो गए, ज्वाइन कर ली, तो एक 5 साल का सफ़र था जो उन्होंने समंदर के अंदर करना था, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को कवर करना था। HMS बीगल उनकी कश्ती का नाम था, जहाज़ का नाम था, उसमें उन्होंने ट्रैवल किया। तो जब उन्होंने सारी ट्रैवलिंग की तो उस दौरान उन्होंने काफ़ी जानदारों को और परिंदों को ऑब्ज़र्व किया कि वो किस तरह के हैं। तो कहते हैं उस दौरान उनका जो जहाज़ था वो प्लेमाउथ, इंग्लैंड, ईस्ट वेस्ट साउथ अफ्रीका से गुज़रा। तो उस दौरान उन्होंने बहुत सारे जो है ना जानवरों और पौधों की स्पेसिमेन कलेक्ट भी किए, उनको जमा किया और उनको ऑब्ज़र्व किया। और 2 महीने वो एक आइलैंड पे रहे। उस आइलैंड का नाम था गैलापागोस आइलैंड। ठीक है। अब कहते हैं कि उस सफ़र के दौरान ना उन्होंने साउथ अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑब्ज़र्व किया। उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर जो पौधे और जानवर थे वो साउथ अमेरिका में थे वो डिफरेंट थे एज़ कम्पेयर टू बाकी जो कॉन्टिनेंट्स थे। ठीक है। और वो जो जानदार थे जो साउथ अफ्रीका में थे वो बाकी कॉन्टिनेंट से भी डिफरेंट थे, और दूसरा वो मॉडर्न जो स्पीसीज़ है उनसे भी डिफरेंट थे। और गैलापागोस आइलैंड के बारे में उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने गैलापागोस आइलैंड से लेने वाले जानदारों की स्पेसिमेन और साउथ अमेरिका से लेने वाले स्पेसिमेन को देखा तो उनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ भी थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस भी थे। वहाँ के जो बर्ड्स थे, उनकी जो फिंचेस थी, उनकी जो चोंच थी, वो भी हमारे पास क्या थी, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। उनकी काफ़ी ज़्यादा कहते हैं 13 तरह के उन्होंने जो है ना बर्ड्स वहाँ पर देखे थे, जिनकी चोंच जो थी, जो बीक्स थी, वो डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट शेप की थी। इसके अलावा ये कहा जाता था कि जो नई जानदारों के जो ओरिजिन, न्यू स्पीशीज़ का जो ओरिजिन होता है और वो ख़ुद को जो आदी करते हैं माहौल में, ये दोनों चीज़ें काफ़ी एक दूसरे से क्या हैं, रिलेटेड है। अच्छा, अब डार्विन ने क्या किया था, एक थ्योरी पेश की थी जिसको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। पहले 1842 में उन्होंने अपना एक 35 पेजेस की थ्योरी पेश की थी, और 2 सालों के बाद उन्होंने दोबारा थ्योरी लिखी तो वो 230 पेजेस की थी। और 15 साल वो अपना ये जो थ्योरी का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का जो आइडिया था उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स, एविडेंस तलाश करते रहे। अब ये हमारे पास एवोल्यूशन की कुछ हिस्ट्री है, इसको देख लेते हैं। पहले मैं आपको शॉर्ट में अगर दिखा दूँ तो क्या है कि सबसे पहले कहते हैं लिनियस थे, उन्होंने काम किया डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ पे। फिर लामार्क ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे जो है पब्लिकेशन की। फिर माल्थस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पे वर्क किया। फिर कुवियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पैलेंटोलॉजी किसे कहते हैं, फॉसिल्स को। और कैटास्ट्रॉफिज़म कहते हैं बड़े बड़े होने वाले इवेंट्स को स्टडी किया। लायल जो था उसने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी को पर वर्क किया। डार्विन ने बीगल वो जो उन्होंने सफ़र किया उसके बारे में लिखा, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के बारे में। फिर मैंडल ने इनहेरिटेंस के बारे में। और फिर वलास ने अपनी थ्योरी किसको भेजी थी, डार्विन को भेजी थी कि आप ये पढ़ें और देखें कि थ्योरी किस तरह की है, ये ठीक है या नहीं। खैर अभी हम इधर ही यही थोड़ी हिस्ट्री वगैरह डिस्कस करते हैं। कहते हैं जो चार्ल्स लायल था और एक साइंटिस्ट था जेम्स हटन, 1830 में चार्ल्स लायल ने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी लिखी। और इस किताब को जो डार्विन थे ना वो अपनी सफ़र के दौरान इसको लेकर गए, उसको उन्होंने स्टडी किया। और एक और थ्योरी थी जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म। ये जो थ्योरी थी ये जेम्स हटन ने पेश की थी। ठीक है। और लायल ये कहता था कि जितने भी पहाड़ हैं, दरिया हैं, समंदर हैं, ये सब नेचुरल कंडीशंस की वजह से बनते हैं। फिर दूसरे साइंटिस्ट थॉमस आर माल्थस, उन्होंने एक ऐसे लिखा, एन ऐसे ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है। उन्होंने ये कहा था कि जो पॉपुलेशन है उसका बढ़ने का क्राइटेरिया क्या है, 1 2 फिर 4 फिर 8, यानी अगर आप देख रहे हैं तो डबल हो रही है, 2 से फिर डबल, 4 से डबल 8। लेकिन जो खाना वो एक सीक्वेंस में बढ़ता है, 1 2 3 4। तो इस वजह से जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो जो खाने के लिए स्ट्रगल है, जो रहने के लिए स्ट्रगल है, वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगले साइंटिस्ट कौन थे, वलास के बारे में ये कहा जाता था कि उसने एक ऐसे लिखा और उन्होंने डार्विन को भेज दिया कि आप इसको स्टडी करें। उसका नाम था थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कहते हैं कि लेकिन फिर भी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का जो एजाज़ है वो डार्विन को ही दिया जाता है, क्योंकि वलास ने डार्विन को मोटिवेट किया कि आप अपनी किताब लिखें। और नवंबर 1859 में उन्होंने बुक लिखी, और फिर 2 साल के बाद उन्होंने डिसेंट ऑफ मैन, मतलब ये कुछ हिस्ट्री है, ये आपने देख लेनी है। ठीक है। अब जो डार्विन की थ्योरी थी जिसे हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, वो क्या है। अब ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपने फोकस करना है कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या कहती है। कहते हैं डार्विन ने जो थ्योरी पेश की थी उसके दो मेन पॉइंट्स थे। एक था डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, और दूसरा हमारे पास था नेचुरल सिलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है, कहते हैं कि जो जानदार हैं वो एक दरख्त की तरह हैं,
ٹھیک ہے. جیسے ایک درخت ہوتا ہے, اس کی ایک مین اس کی کیا ہے, اسٹیم ہے, اور یہاں سے کیا نکل رہی ہیں بیٹے, بہت ساری برانچز نکل رہی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم ان 2 برانچز کو دیکھیں یہ دونوں ڈفرینٹ ہیں, یہ ادھر ہے یہ ادھر ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں تو دونوں کا اوریجن, دونوں کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے, سیم ہے. اسی طرح اس کو اور اس کو دیکھیں تو یہ دونوں ڈفرینٹ ہے, لیکن ان کی بنیاد کیا ہے, سیم ہے. تو زندگی بھی جیسے ہم کہتے ہیں نا شجرہ نسب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فیملی ٹری جو ہوتا ہے, کہتے ہیں جاندار بھی ایسے ہیں. سب دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں ان کا اوریجن سیم ہے. ٹھیک ہے. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ وہ بیکٹیریا. پھر اس کے بعد چینجز ہو گئے, کچھ فنجائے بن گئے, کچھ اینیملز بن گئے, کچھ پلانٹ بن گئے, کچھ الجی بن گئے. دوسرا ہے ہمارے پاس نیچرل سلیکشن اینڈ ماڈیفیکیشن. کہ نیچرل سلیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیچر ہمیشہ اس چیز کو سلیکٹ کرتی ہے جو بہت بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس چیز میں یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اوور پروڈکشن ہے, یعنی کہ جو جاندار جتنا زیادہ ریپروڈیوس کر سکتا ہے, یعنی زیادہ بچے پیدا کریں گے تو ہر طرف آپ کو وہی نظر آئیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جن میں جتنی زیادہ ویریشنز ہوتی ہیں, جن میں جتنی زیادہ تبدیلیاں ہوتی ہیں, وہ بھی بہت زیادہ سروائیو کرتے ہیں. اور جن کے اندر اسٹرگل ہوتی ہے ایگزسٹنس کے لیے, جو جتنا زیادہ جو ہے ہمارے پاس چیزوں کو, جیسے خوراک کی کمی ہو گئی ہے, مقابلہ ہے, جاندار زیادہ ہیں, کھانا کم ہے, رہنے کے لیے کمپٹیشن ہے, جو جتنا زیادہ اسٹرگل کر سکتے ہیں وہ اتنا زیادہ سروائیو کرتے ہیں. اور لاسٹ میں وہ جاندار ہمیشہ سروائیو کرتے ہیں جو سب سے زیادہ فٹ ہوتے ہیں. تو یہ 4 پوائنٹس آپ کو آنے چاہیے نیچرل سلیکشن کے. اور دوسرا ڈارون کی تھیوری کا پہلا پوائنٹ کیا ہے, ڈسینڈ ود ماڈیفیکیشن, کہ جو نئے جاندار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ماڈیفیکیشن یعنی نئی تبدیلیوں کے ساتھ آتے ہیں. پھر نیچرل سلیکشن اینڈ ماڈیفیکیشن ہم نے پڑھا. نیو ڈارونزم کا مطلب یہ ہے کہ ڈارون نے جو کانسیپٹ پیش کیا تھا اس کے اندر جب پاپولیشن جینیٹکس ایڈ ہو گئی نا تو اس کو ہم نیو ڈارونزم کہتے ہیں. پہلے سے ڈارون کا کنسیپٹ تھا, لیکن ڈارون میں اگر ہم پاپولیشن جینیٹکس ایڈ کر دیں تو اس کو نیو ڈارونزم کہتے ہیں. اب بہت سارے ایویڈنس دیے گئے ایولیوشن کے لیے. ٹھیک ہے. بہت سارے ثبوت دیے گئے کہ واقعی ایولیوشن ہوتی ہے, واقعی ساتھ تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلا جو ملا ایویڈنس ملا وہ بایو جیوگرافی سے ملا. بایو لائف کو کہتے ہیں, جیوگرافی زمین کو کہتے ہیں, مطلب جو ارتھ کے اوپر کہیں پہاڑ ہیں, کہیں دریا ہے, کہیں سمندر ہے, کہیں پہ صحرا ہے. تو اگر ہم دیکھا جائے تو ہر جگہ جیسے سمندر میں رہنے والے جاندار اور پودے ڈفرینٹ ہیں, خشکی پر رہنے والے علیحدہ ہیں, پہاڑوں پر رہنے والے علیحدہ ہیں, صحرا میں رہنے والے علیحدہ ہیں. تو کہتے ہیں جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن کو زمین کے اوپر بایو جیوگرافی کہتے ہیں. اب جو لائف ہے وہ ڈفرینٹ پارٹ میں ڈفرینٹ ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ سمندروں میں علیحدہ طرح کے جاندار ہوں گے, صحرا میں علیحدہ طرح کے ہوں گے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں جو اسپیشیز ہوتی ہیں وہ جب بنتی ہیں تو اس کے بعد مطلب فار ایگزامپل ایک علاقہ ہے, وہاں پر اسپیشیز بننے کے بعد وہ وہاں سے کیا ہو گئیں, کہیں ڈسپرس ہو گئیں, کہیں اور چلی گئیں, کہیں موو کر گئیں. تو ظاہر ہے آپ کو وہاں پر وہ اسپیشی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. ایک جگہ پہ جہاں پر وہ اسپیشی بنی تھی وہاں سے وہ کہیں اور چلی گئی تو اب آپ کو وہاں پر نہیں ملے گی. تو کہتے ہیں ڈارون کو جو یہ ایولیوشن کا آئیڈیا آیا تھا نا, یہ بھی اسی وجہ سے آیا تھا, کیونکہ ان کو جب وہ گیلاپاگوس آئلینڈ پہ گئے تھے تو ان کو وہاں پر ریبٹس نہیں ملے تھے. ٹھیک ہے. وہاں پر کوئی ریبٹ, کوئی خرگوش نہیں تھا. حالانکہ سائنٹسٹ کہہ رہا تھا کہ وہاں کا جو ماحول ہے, ٹیمپریچر ہے, کھانا پینا, ہر چیز ریبٹس کے لیے ٹھیک ہے, لیکن وہاں پر کوئی ریبٹس نہیں تھے. تو ان کو یہ بعد میں سمجھ آیا کہ شاید یہ جو بیریئرز ہوتے ہیں, یعنی کہ وہاں پر کبھی ریبٹس بنے ہی نہیں ہیں. ہاں اگر کہیں اور سے ریبٹ آپ وہاں پر لا دیں, وہاں پر رکھ لیں تو وہ وہاں پر اچھے سے رہیں گے, ریپروڈیوس بھی کریں گے. لیکن جو آئی لینڈس کے درمیان جو سمندر ہوتا ہے, جو پہاڑ ہوتے ہیں, جو صحرا ہوتے ہیں, یہ جانداروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول نہیں کرنے دیتے. جیسے ساؤتھ امریکہ میں ان کو ریبٹس نہیں ملے تو ان کا جو بیریئرز ہوتے ہیں وہ جانداروں کو موو کرنے نہیں دیتے. دوسرا ایویڈنس کس سے ملا, مالیکیولر بیولوجی. آپ کو پتہ ہے مالیکیولز ہمارے جسم کے اندر ڈی این اے بھی ایک مالیکیول ہے, اے ٹی پی بھی ایک مالیکیول ہے, پروٹینز بھی مالیکیول ہیں. تو اگر ہم چیک کریں تو تمام جانداروں کے اندر ڈی این اے کافی کیا ہوتا ہے, سملر ہوتا ہے, اے ٹی پی بھی سب میں پائی جاتی ہے. اب دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کے اندر جو پروٹینز ہیں وہ کس سے مل کر بنی ہیں, 20 امینو ایسڈ سے مل کر بنی ہیں. اچھا, سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایک پروٹین ہوتی ہے, اس کا نام ہوتا ہے سائٹوکروم سی. آپ اگر بیکٹیریا میں چیک کریں اور ہیومن میں چیک کریں تو یہ دونوں کے اندر بالکل سیم ہے. اس کا مطلب ہے کہ دونوں جانداروں کے درمیان کوئی نہ کوئی تعلق ہے, ان کا اوریجن سیم ہے, تبھی ان کی پروٹینز بھی کیا ہیں, سیم ہے. کمپیریٹیو اناٹمی مطلب اس میں ہم کمپیریزن کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ہومولوگس اسٹرکچر. ہومولوگس اسٹرکچر وہ ہوتے ہیں جو دکھنے میں تو بالکل سیم ہوتا ہے, جن کا اسٹرکچر بالکل سیم ہوتا ہے, لیکن جن کا فنکشن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ڈفرینٹ ہوتا ہے.
جیسے کہ فار ایگزامپل ہمارا بازو ہے یا گھوڑے کی جو ٹانگیں ہیں یا جو ویل مچھلی ہوتی ہے اس کا جو فلپر ہوتا ہے یا جو چمگادڑ ہوتی ہے اس کا جو ونگ ہوتا ہے، ان سب کا سٹرکچر جو ہے وہ سیم ہے، ہڈیوں کی جو ارینجمنٹ ہے، جوائنٹ سب سیم ہے، لیکن سب کا کام ڈیفرنٹ ہے۔ دیکھیں ہمارے اندر جو آرمز ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہے چیزوں کو گریب کر سکیں، ہارس کا کام ہے موومنٹ، ویل جو ہے وہ اس کو تیرنے میں ہیلپ کرتی ہے، بیٹ کے جو ونگز ہوتے ہیں وہ ان کو اڑنے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں سب کے کام مختلف ہیں، فنکشن ڈفرینٹ ہے، لیکن سب کا سٹرکچر کیا ہے، سیم ہے۔ کہتے ہیں جب ہمارے پاس ڈفرینٹ اسپیشیز بنتی ہیں کامن انسسٹر سے، یعنی کہ آباء و اجداد ایک تھے لیکن اسپیشیز کیا ہو گئیں، مختلف ہو گئیں، اس طرح کی چیز کو آپ کیا کہتے ہیں، ڈائیورجنٹ ایوولوشن، ٹھیک ہے۔ تو ہومولوگس اسٹرکچر میں کیا ہوتی ہے، ڈائیورجنٹ ایوولوشن ہوتی ہے، جبکہ اینالوگس آرگن کون سے ہوتے ہیں، وہ آرگن جن کا اسٹرکچر مختلف ہوتا ہے لیکن کام سیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دکھنے میں بالکل ڈفرینٹ ہے لیکن کام ایک ہے۔ جیسے ونگز ہیں، دیکھیں آپ اسپیرو کے ونگز دیکھیں، آپ ایگل کے ونگ دیکھیں، آپ ماسکیٹو کے ونگ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کی جو ونگز ہیں، اب ماسکیٹو کا ونگ اور ایگل کا ونگ ایک جیسا تو نہیں ہے نا، یا کاکروچ کا آپ ونگ دیکھیں تو یہ سب سیم نہیں ہے، لیکن سب کا ایک ہی کام ہے، اڑنا، اڑنے میں ہیلپ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جب ڈفرینٹ اسپیشیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ اینسسٹر سے آتی ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، کنورجنٹ ایوولوشن۔ تو یہ جو چیزیں آپ نے بہت اچھے سے دیکھنا ہے، ایک کنورجنٹ ایوولوشن، دوسرا ڈائیورجنٹ ایوولوشن، ایک ہومولوگس آرگن اور ایک اینالوگس آرگن۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہیں، سارے ایویڈنس ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایوولوشن ایگزسٹ کرتی ہے، چینجز آتی ہیں، دنیا میں تمام جانداروں کے جو آباء و اجداد ہیں وہ سیم ہیں۔